السلام علیکم ناظرین، موجودہ پاکستان کی صورتحال میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کر دیا جائے، جس کے جواب میں حکومت نے جواب دیا امریکی بیانات کو ایبسلیوٹلی نوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ حکومتی وزراء نے یہ بھی بیان دیا کہ بانی پی ٹی آئی این آر او کی تلاش میں ہے۔ اسی کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بیان سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک سے کسی بھی حمایت کی کوئی بھی امید نہیں ہے، انسانی حقوق پر کوئی بیان دے کر تو خیر مقدم کریں گے۔ ناظرین، شیخ وقاص پی ٹی آئی کے رہنما کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے نتائج سے متعلق 15 جنوری کی تاریخ ختمی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ختیجہ شاہ کی رہائی کے لیے کسی کا فون آیا تو اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ شیخ وقاص اکرم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ختیجہ شاہ کی رہائی عدالتوں کے ذریعے ہوئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان حالات میں بھی عدالتوں میں ایسے لوگ ہیں جو انصاف کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر کہوں گا کہ کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ بیرون ملک ہیں۔ شیخ وقاص کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی جان بچانے کے لیے بیرون ملک چلے گئے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ان کی ہدایت کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ ناظرین، آئیے سنتے ہیں موجودہ ملکی صورتحال پر حکومتی ترجمان برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ اب آ جائیے ریچرڈ گرنیل صاحب پر یا گرینل صاحب پر۔ اور اس میں میرا بٹی صاحب، اس میں میرا پریسائز سوال یہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یعنی دو صورتیں نا کہ یہ واقعی اتنی ٹینجیبل بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے، ان یوزول تو ہے، یہ تو طے، لیکن واقعی یہ اتنا بڑا یہ حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مسئلہ کھڑا کر دے گا یا بس یہ ہلکی بھلکی موسیقی ہے، چلتا رہے گا، ٹھیک ہے، اتنا بھی کوئی نہیں؟ یہ سوال ہے بٹی صاحب۔ بھائی جان، میں تو ابھی پہلے سیگمنٹ میں شیریں رحمان صاحبہ کی معصومیت بھری گفتگو سن رہا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ جس طرح وہ اٹک اٹک کے اردو بول رہی تھیں اور اٹک اٹک کے معصومیت کے ڈونگرے برسا رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ وہ امریکہ میں پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں اور پرانی پارلیمنٹیرین بھی ہیں۔ وہ کیا باتیں کر رہی تھی کہ یہ کوئی پریس کانفرنس تھوڑی تھی، یہ کوئی انٹرویو تھوڑا تھا، پتہ نہیں ٹرمپ صاحب نے یہ دیکھا بھی ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا، پتہ نہیں ٹویٹ اصلی بھی ہوں گے کہ نقلی ہوں گے۔ بھائی شیری رحمان صاحبہ، ہمارے سامنے ہے تاریخ بتاتی ہے کہ نواز شریف صاحب جیل سے جدہ کیسے گئے، بل کلنٹن صاحب کی وجہ سے۔ بے نظیر بھٹو اقتدار میں کیسے آئیں، امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے۔ ایک کال امریکہ سے آئی پرویز مشرف صاحب کو کولن پال کی اور ہم 9/11 کے بعد امریکہ کے اتحادی بن گئے۔ ایمل کانسی صاحب کیوں امریکہ کے حوالے ہوئے؟ امریکہ کے دباؤ پر۔ قاتل ریمنڈ ڈیوس جو تھا، 2 بندوں کا قاتل، اس وقت شیری رحمان صاحبہ کی مرکز میں حکومت تھی، عقیل صاحب کی پنجاب میں حکومت تھی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، یہ تینوں پہلی مرتبہ ایک پیج پر آئے اور وہ تھا اس عدالت میں تینوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں نے اسے سفارت کارڈ ڈکلیئر کر کے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر کابل بھجوایا تھا۔ وہ کس کا دباؤ تھا؟ امریکہ کا۔ آپ کو امریکہ صرف آئی ایم ایف کو اتنا ہی کہہ دے کہ ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو وہ یہی آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کے خیال میں ایسا ہونے کا ٹھیک ٹھاک امکان ہے؟ نہیں، اسی پہ آ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رچرڈ گرنیل صاحب یا گرینل صاحب کون ہیں؟ ٹرمپ کے قریبی ساتھی ہیں، خصوصی مشنوں کے خصوصی معاون ہیں، اور اس سے پہلے امریکہ، برطانیہ، یورپ، اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ، امریکی کانگریس کی قراردادیں، جو بائیڈن کو خط، یہ ساری زمین ہموار ہو چکی ہے۔ مجھے اب اچنبھا ہوگا کہ اگر امریکہ کا دباؤ نہیں پڑے گا، مجھے اچنبھا ہوگا کہ اگر حکومت کو یہ بات حکومت نے نہ مانی، اور مجھے اچنبھا ہوگا کہ اگر امریکہ نے عمران خان کو نہ رہا کروایا۔ کل تک یہ مذاق لگتا تھا، لیکن آج مذاق نہیں ہے، بڑی سنجیدہ بات ہو گئی ہے، اور یہ جو ٹرمپ صاحب کی تقریب حلف برداری قریب آتی جا رہی ہے، یہ چیزیں اور سنجیدہ ہوں گی، اور ٹرمپ صاحب غیر روایتی سیاستدان ہیں، غیر روایتی صدر ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب تو مجھے یہ، اب دیکھیں عقیل صاحب، معاملہ نا آج کے مقابلے میں اور 25 دنوں پہلے کے مقابلے میں بڑا مختلف تو ہے۔ اس پر تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کہیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، جانتے ہیں ہم کیا رہا ہے، اس سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکے گا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت ان یوزول ہوا ہے۔ مجھے کوئی ایسی مثال یاد نہیں پڑتی کہ ایک بندہ نمائندہ نومینیٹ ہو گیا اور وہ ٹکا کے ایک ہی بات کر رہا ہے، وہ ٹرول کر رہا ہے باقاعدہ مخالفین کو، وہ ری ٹویٹیں کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ تو بھائی اب تو بھٹی صاحب کی بات ٹھیک لگتی ہے بظاہر کہ یار اب تو اس سب کے بعد تو اگر ٹرمپ آ کے بالکل خاموش ہو جائے اور کچھ بھی نہ کرے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تو حیرت ہوگی کہ یار پھر یہ سب کیا تھا۔ آپ کو نہیں حیرت ہے یہ جو کچھ ہو گیا ہے اس میں عقیل صاحب؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کیا منظر کشی کی ارشاد بھٹی صاحب نے, میرے تو بڑے بھائی ہیں, کاش اس منظر کشی میں وہ یہ بھی کہتے کہ بانی پی ٹی آئی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, ان کو کیسے لایا گیا. تو یہ بھی تمام تر حقائق عوام کے سامنے بھی رکھنا ضروری تھی. میں یہ ضرور کہوں گا کہ رچرڈ گرینل صاحب کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے. اٹس نتھنگ مور دین جسٹ ٹویٹس اینڈ ری ٹویٹس. ابھی کیا ایڈمنسٹریشن میں باقاعدہ طور پہ ان کی انکلوژن ہو گئی ہے؟ نہیں, ایک نامزد تو کیا ہوا ہے, لیکن کیا ٹرمپ نے اوتھ اٹھا لیا ہے؟ ابھی 20 تاریخ جو ہے وہ کافی دنوں بعد ہے, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا ان کی حکومت جو ایڈمنسٹریشن یا جو پارٹی ان کی پاور میں آئے گی یا جو رولز ان کو لوگوں کو ملیں گے, یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے. بیکاز ان دونوں چیزوں میں ایک واضح فرق ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رچرڈ گرینل صاحب نے جو فری عمران خان یا جو بھی ریلیز عمران خان کے نام سے کر رہے ہیں, اسی طرح پوری امریکی عوام نے باشمول مہذب معاشرے کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں یا دیگر جو ملک ہیں مہذب معاشرے سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے بھی فری غازہ اور فری پیلسٹائن کی کتنی ٹویٹس اور ری ٹویٹس کی ہیں. امریکہ کے کان پہ تو جوں بھی نہیں رنگی. اور دیگر جو آج ہمیں بیٹھ کے ہیومن رائٹس کے درس دے رہے ہیں جو ممالک, خواہ وہ EU ہو, خواہ وہ UK ہو, خواہ وہ US ہو, تو آپ ان کا بھی موازنہ کریں, ان کو بھی دیکھیں کہ کتنا جو نسل کشی ہو رہی ہے غزہ میں یا فلسطین میں, کتنی یا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, تو اس پہ کتنا کوئی وہ بولے ہیں یا کتنا کوئی رسپانس کیا ہے. لیکن اگر انہوں نے کر دیا, ٹھیک ہے, ایک حد تک تو چیزیں کر دی ہے نا, یعنی یہ جو رچرڈ گرینل والی باتیں ہیں وہ تو مفروضہ نہیں حقیقت ہے. آگے اگر انہوں نے مزید یہ زور بڑھایا تو حکومت پاکستان کا امریکہ کو جواب ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں بالکل وزیر اعظم پاکستان نے آلریڈی ہمارے نیشنل ڈیفنس پروگرام پہ اور میزائل پروگرام پہ ایبسولوٹلی ناٹ کابینہ کی میٹنگ میں کہا, اور وہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پہ سینکشنز لگا رہے ہیں. میں ایک ایونٹ میں میری ملاقات ہوئی امریکی سفارت خانے کے کچھ لوگوں سے, اور میں نے بڑا اظہار برمی کا اظہار کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یاد ہوگا ریزولوشن 901 جب پیش ہوئی تھی تھرو پریسائز لابینگ جو کی گئی تھی امریکہ میں, اور سینیٹرز نے اور ہاؤس آف ریپرزینٹیوز نے اور کانگریس مین نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ یا پی ٹی آئی کے لابیسٹ کی بات ماننے پہ اور سننے پہ انہوں نے وہ ایک ریزولوشن پاس کی. اس کی کاؤنٹر ریزولوشن ہم نے پارلیمنٹ میں یہاں پہ پاس کی. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ آپ کی اسٹیٹ پالیسی ہے یا آپ یہ جو پاس ہوئی ہے یہ کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ کے پارلیمنٹ سے جو ہے ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور بغیر کسی فیکٹس یا فگرز کو چیک کیے ہوئے, بغیر کسی ٹروتھ کو دیکھے ہوئے, بغیر کسی چیز کو سوچے سمجھے ہمارے سے انگیج کیے ہوئے. تو ان کا جواب یہ تھا, بڑی سینئر ہائیلی پلیسڈ جو انڈیویجولز تھے, انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح آپ اپنے ملک میں اپنے سیاستدانوں کو کچھ کہنے پہ پابندی نہیں لگا سکتے, اسی طرح ہم اپنے سیاستدانوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. سیاستدانوں کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے, لیکن ہماری اسٹیٹ کی یہ پالیسی نہیں ہے. نہ 901 پہ جب ریزولوشن میں پاس ہوئی اس ٹائم تھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی کوئی اس طرح کی پالیسی ہے, امریکہ ایز اے اسٹیٹ, کہ وہ کسی کے بیرونی معاملات میں مداخلت, کسی اور خود مختار ملک کے بیرونی معاملات میں مداخلت کر کے ان کو کہے کہ جی آپ اپنے ایک قیدی ہے جس نے